السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ دوستو، آئندہ آنے والا 2026 کا سال، جس کے جشن کی تیاریوں میں ہر انسان لگا ہوا ہے، بلکہ غیر تو غیر، افسوس سر افسوس، ہمارے مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ نیا سال آئے گا تو ہم اس کو جشن کے طور پر منائیں گے۔ حالانکہ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اسی وقت سے وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ تہوار چلتا رہتا ہے، اور یہ ہیپی نیو ایئر یعنی 1 جنوری کے دن وہ اس کو نئے سال کے جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن دوستو، بہت ہی افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے اکثر و بیشتر اس دن کو جشن کے طور پر منانے کی کوشش کرتے ہیں یا مناتے ہیں۔ دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس کو ہم جشن کے طور پر منا رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جشن نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو ایک سبق سکھلا کر کے جا رہا ہے کہ جس قیمتی سال کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اس قیمتی سال کو چھوڑ کر تو جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سے ایک قیمتی سال ختم ہو رہا ہے۔ ہم موت کے 1 سال قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی قبر کے 1 سال قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو پھر ایک انسان جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے اوپر موت آنی ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، تو بھلا بتائیے وہ انسان خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ اس کو تو غور و فکر کرنا چاہیے اس بات کی کہ ہم اس قیمتی زندگی میں سے جو ہمارا یہ 1 سال گزر گیا ہے، ہم نے اس میں کس طرح اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کی، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم مسلمان بھی کتنی عجیب قوم ہے نا، ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے، اور پھر ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی ان کے جشن میں، ان کے تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، ہم اپنے قیمتی زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور اس پر ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک قیمتی وقت ہم سے چلا جا رہا ہے کہ جس کو ہم دوبارہ واپس حاصل کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس قیمتی زندگی کو ہم بے غفلتی والی زندگی گزار کر کے ایسی ہی بے فکر اور بے مہار اور بے لگام ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی کوشش کرتے ہوئے نہ جانے ہم اللہ اور اس کے رسول کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان نوجوان ساتھی ہوں گے، نوجوان ہمارے بھائی اور نوجوان ہماری بہنیں ہوں گی کہ جو اس نئے سال کے خوشی کے موقع پر نہ جانے کس کس طرح کے گناہ میں ملوث ہوں گے۔ شراب کا عام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہو جانا، اور اپنے نظروں کی حفاظت نہ کرنا ایک عام سی بیماری اور ایک عام سی بات ہو جاتی ہے ان دنوں میں، اور ہم مسلمان ان دنوں کو بالکل بے لگام ہو کر گزارتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قیمتی زندگی گزار کر جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ زندگی قیمتی یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اس کو قیمتی نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم چلے جائیں گے، بس کھیل ختم۔ نہیں دوستو،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ قیمتی زندگی دی ہے، ہم اس کو قیمتی سوچ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کوئی سامان ہو، کوئی پیسہ، روپیہ، مال، دولت ہو، اگر وہ ختم ہو جائے تو واپس اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ وقت گزر جائے تو پھر وہ دوبارہ وہ وقت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہم نئے سال کے موقع پر جشن منانے کے بجائے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور نئے سال کے موقع پر اور اس بات کا ارادہ کریں کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی نے، عمر گزرتی رہی مثل برف کم، عمر گزرتی رہی مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آئندہ آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔